بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمد للہ اولا وآخرا والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ بہت ہی خوشی، مسرت اور فرحت کا یہ موقع ہے کہ ایک انتہائی اہم اور عظمت والے، برکت والے عمل کا آغاز ہو رہا ہے کہ دعوت اللہ، دعوت الی سبیل اللہ اور دعوت الی اقامت دین اللہ، ان مقاصد کے لیے یہ چینل قائم کیا گیا ہے، اور یہ منبر اس کے لیے مختص ہوگا کہ یہاں سے ہر نکلنے والی آواز وہ دعوت الی اللہ کی آواز ہو، کیونکہ قرآن کا پیغام یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ لوگو آؤ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی جناب میں حاضری اور اس کی بارگاہ میں جھکنا اور اس کی طرف لپکنا اور اپنے آپ کو اس کے قریب کرنے کے لیے سرگرم کر دینا، یہی انسانیت کی سعادت، اس کی فلاح اور بہبود کا راستہ ہے۔ اور انبیاء کی زندگیوں کا محور اور مدار یہی ہے کہ ان کی زندگی دعوت الی اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ اس مقصد کے لیے یہ منصہ اور یہ منبر اور یہ چینل قائم کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو برکت عطا فرمائے، اور جن حضرات نے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے عزائم میں اور ان کے جذبوں میں برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور اس بابرکت عمل کو قبول فرمائے۔ اور دعوت الی اللہ کا کام یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہے، اور علیہم الصلاۃ والسلام ان کے بعد ان کے ورثاء کا کام ہے، العلماء، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی وراثت کا شرف بخشا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، علم و بصیرت کے ساتھ اور اذعان و یقین کے ساتھ، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ امت کے علماء داعی الی اللہ ہیں، اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کا راستہ اختیار کرو، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اور اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے جو راستہ مقرر کیا ہوا ہے، جو راہ متعین فرمائی ہوئی ہے، اس راستے کو اختیار کیا جائے۔ یہ راستہ جو اللہ رب العزت کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، انسان اس راستے پہ قدم رکھ دے اور اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دے۔ نبیوں کی دعوت کا، پھر اللہ کی طرف بلانے کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو کہ لوگوں آؤ وہ راستہ اختیار کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے قریب کرنے والے راستے پہ انسان جب آتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں اور نوازشوں کے ساتھ، اپنی عنایتوں اور بخششوں کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بندہ اللہ رب العزت کی طرف بڑھتا ہے، ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے تیری طرف آتا ہوں۔ تو اللہ کا راستہ اختیار کرنا، اس دین کو اختیار کرنا جو دین اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس دین کے اوپر عمل کر کے لوگوں کے سامنے اس کا کامل نمونہ پیش کیا ہے، اس دین کی دعوت دینا اور اس دین کو اپنی زندگیوں کے اندر قائم کرنا، کھڑا کرنا، کہ یہ لوگوں کے اندر نظر آئے، ان کا عقیدہ وہی ہو جو اللہ نے بتایا ہے، اور
ایمان کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات اور اس کے ارکان اور اس کے مقتضیات بیان فرمائے، اور اسلام کی شکل میں جو اس کے ارکان اور اس کی عبادات اور اس کے معاملات اور اخلاق بیان فرمائے ہیں، اور احسان کی شکل میں جو اللہ کے ساتھ تعلق اور جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک ہے، جو اس کے تقاضے اور اس کے مظاہر اور اس کے مراسم متعین فرمائے ہیں، ان کی طرف دعوت دی جائے اور اس دین کو زندگی کے اندر قائم کیا جائے۔ تیسرا جو دعوت کا محور ہے وہ اقامت دین کا محور ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو تمہاری زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، جلوت کی زندگی میں، خلوت کی زندگی میں، گھر کے اندر، مسجد کے اندر، دکان مارکیٹ کے اندر، حکومت و سیاست کے اندر، معاشرت کے اندر، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اسے زندہ اور اسے متحرک اور فعال دکھانا ہے، اس چیز کی دعوت دینا۔ اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا جو پہلے نبیوں کو حکم دیا گیا تھا، ان اقیموا الدین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فلذالک فادعوا، اسی دین کو قائم کرنے کی آپ دعوت دیں۔ تو اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے راستے کی طرف دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت کی دعوت، یہ اس چینل کا مقصد ہے۔ اور علماء اور فضلاء اور اہل علم اور اصحاب فضیلت اور اصحاب بصیرت اس میں انشاءاللہ العزیز شریک ہوں گے، اور دیگر بھی اہل علم جو معاشرے کے متعلق، حالات کے متعلق علم و دانش رکھنے والے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ اور اس کا محور و مرکز یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اس لیے کہ آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اللہ سے دور ہیں لوگ، ان کو اللہ کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے قریب کرنے والا راستہ چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دور جا رہے ہیں، ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ اور لوگوں نے آج دین صرف کچھ رسم و رواجوں کا نام رہ گیا ہے، حقیقی دین، عملی دین، اور وہ دین جو انسان کا عقیدہ اور یقین بھی ہو، اور اس کا قول، اقرار اور عہد بھی ہو، اور اس کا عمل اور اظہار اور اس کا التزام اور اس کے اوپر اس کی استقامت بھی ہو، اس دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر جہاں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور اعزاز محسوس کر رہا ہوں کہ ابتدائی گفتگو کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مجھے موقع نصیب فرمایا ہے، میں دعا گو بھی ہوں، اور میں توقع بھی کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ جس کو ذمہ داران، اس کا اہتمام و انتظام کرنے والے حضرات، اہل علم اور اہل خیر، انشاءاللہ ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعوت اللہ اور دعوت الی سبیل اللہ اور دعوت الی اقامت دین اللہ، اس کے لیے سرگرم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا ذریعہ بنائے گا، اور امت کی اصلاح کا اور انسانیت کی فلاح کا اور اس کائنات کی اصلاح کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، برکت فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے قبول اور پذیرائی پیدا کرے، اور اس کو اللہ رب العزت لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا اور دین کی اقامت کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔